فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائی اور بزرگوں، آج الحمدللہ 11واں جز مکمل ہوا اور 12ویں جز کا پاو حصہ پڑھا گیا، جس میں 2 مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی۔ سورہ توبہ بھی مکمل ہوئی اور سورہ یونس اور سورہ ہود کی کچھ حصہ پڑھا گیا۔ یہ صورتیں بڑی مشہور و معروف اور بڑی عبرت اور بڑی نصیحت والی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ایک ایک آیت پر اگر گفتگو تو برسے سال و سال گزر جائے، پھر بھی قرآن کریم کے اسرار و رموز، اس کی حقیقت اور اس کا پیغام مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا خلاصہ جو ہے، اگر اس پر ہم سب عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بہتر بنا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم سب کے لیے فرض اور ضروری قرار دیا ہے اور اس کو اسلام اور ایمان کی ایک بنیادی اور ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی نقص اور کمی آ جائے تو پھر گویا کہ اسلام کی اس حیثیت اور اس کے رکن میں کمی آنے کی طرح ہے۔ جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، اس کو ہم اور آپ بہت ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایمان، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ سب کی تفصیلات اور سب کی تصریحات موجود ہیں۔ کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، پوری تفصیل ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بیان فرما دیا ہے۔ نماز، اس کا وقت، کیسے پڑھنا، کیا کیا شرطیں، کیا کیا واجبات، اس کی تفصیلات ہے، اس کا ٹائم ہے۔ حج، اس کا بھی ایک وقت ہے، اس کے جگہ بھی مقرر ہیں اور اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کر نہیں سکتا ہے، وقت سے پہلے بھی نہیں اور جگہ بدل کر کے بھی حج نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کے فرض روزے کا ایک مہینہ خاص مقرر ہے، وہ روزے اسی میں رکھے جاتے ہیں۔ مجبوری میں اگر قضا ہے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت میں ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی رکھا ہے۔ بدن کی عبادت یہ نماز کے ذریعے سے ہم اور آپ ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار، آپ نے ہمیں ایک جسم اور طاقت، قوت، صحت دی ہے، ہم نماز ادا کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مالی عبادت ہے، جیسے ان میں زکوٰۃ، یہ مالی عبادت ہے اور اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اللہ ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ پتہ چلا ایک صاحب حیثیت اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے وہ زکوٰۃ کو ترک نہیں کر سکتا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی صاحب استطاعت، صاحب حیثیت زکوٰۃ کرنے والا
زکوٰۃ نکالتا ہو، ادا کرتا ہو، تو یہ سمجھ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو نماز پڑھنا میرے لیے ضروری نہیں۔ یہ دونوں لازم ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لہذا دونوں الگ الگ اپنے درجات رکھتے ہیں، دونوں کا مقام الگ الگ ہے، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ اس کی تفصیلات ہے، یہ آدھے گھنٹے میں زکوٰۃ کے تمام نوعیت پر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو ہر مسئلے کو یہاں بتا دیں۔ صرف میں 2 باتیں بتاؤں گا، زکوٰۃ دینے میں فائدہ کیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے میں نقصان کیا ہے۔ باقی مسائل فرصت سے علماء سے ملیے، ائمہ حضرات سے ملیے، مفتیان کرام سے ملیے، ہم جیسے گنہگاروں سے ملاقات کیجئے، پوری تفصیل بتائیں گے آپ کی آمدنی کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، کس پر زکوٰۃ ہے، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ علماء کی خدمت بالکل فری ہے، 1000 مسئلے پوچھ لیجئے، 1 روپیہ نہیں مانگوں اور نہ کوئی عالم دین سوال کرتا ہے۔ یہی تو کمال ہے، آپ کے ناک سے صرف پانی نکل جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ ناک سے پانی نکل رہا ہے تو پہلے 500 فیس دینا پڑے گا، تب وہ دیکھے گا۔ لیکن اسلام میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا جاتا ہے علماء کی قدر کرو، علماء کا مقام یہ ہے۔ آپ 1000 مسئلے پوچھ لیجئے زکوٰۃ کی، 1000 مسئلے پوچھ لیجئے روزہ کا، 1000 مسئلے دنیا کے تجارتوں کی، منڈیوں کی پوچھ لیجئے، جب چاہیے پوچھئے۔ کبھی بھی کوئی عالم دین نہیں انکار کرے گا اگر وہ حق کا عالم ہے اور اس کے پاس علم ہے، اگر نہیں ہے تو معلوم کر کے بتائے گا۔ اسی سے آج دین چل رہا ہے۔ تو یہ آدھے گھنٹے میں پوری نوعیت زکوٰۃ کے نہیں بتاؤں، صرف 2 باتیں بتانا آج کہ زکوٰۃ دینے والوں اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے فائدہ اور اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں یا کچھ دے دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اطمینان ہوتے ہیں، یا دیتے ہیں تو دکھا کر کے دیتے، احسان جتا کر کے دیتے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو آیت ابھی پڑھاؤں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، نبی سے کہا گیا آپ ان لوگوں کے مال لیجئے، صدقہ لیجئے۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں صدقہ سے صدقہ نافلہ مراد ہے، بعض حضرات نے فرمایا زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے صدقات، ان کے زکوٰۃ لیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، اور اس مال کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک صاف کیجئے۔ مال سے تکبر، غرور، گھمنڈ۔ قارون کیوں قارون بن گیا تھا؟ مال ہی کی وجہ سے تو۔ فرعون کیوں فرعون بن گیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں؟ مال ہی کی وجہ سے۔ نمرود کیوں ناز کرتا تھا؟ اس کے پاس مال تھا، اس لیے مال آپ لیجئے، صدقات زکوٰۃ وصول کیجئے، حکم بھی دیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے تطہرہم وتزکیہم، ان کی پاکیزگی ہو، ان کی صفائی ہو، دل کی گندگیاں نکلے، مال کی محبت دلوں سے نکل کر کے اس کے دل میں مال دینے والی کی محبت آئے۔ آج ہم مال سے محبت کرتے ہیں، مال دینے والے سے محبت نہیں کرتے۔ آج ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے جو ساتھ میں جانے والی چیز نہیں ہے، مال دینے والے کو بھول گئے ہم لوگ۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، دین کے اجالے میں روزی کی تلاش کرو، محنت کرو، اور رات کی تاریکیوں میں روزی دینے والے کو تلاش کرو، تب دین کے مسئلے حل ہوں گے۔ رات میں اس کو ڈھونڈو، اس سے لو لگاؤ، اس سے اپنی حاجت پیش کرو، تب تمہارے راستے کھلیں گے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ ایک پاکیزگی کرنے اور طہارت، دلوں کو پاک صاف حلال رزق بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کے فائدے بتائے، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور جو لوگ زکوٰۃ صدقات خیرات ادا کر دیں میرے محبوب، آپ ان کے حق میں دعائیں دیا کیجیے۔ اللہ اکبر، وصلی علیہم، ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کیجیے، ان کے مال میں برکت ہو جائے۔
ان کے کام میں برکت ہو جائے، ان کی صحت میں برکت ہو جائے، دعا کیجیے۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے لوگوں کو سکون ملے گا۔ واہ، کیا قرآن نے، اللہ نے نبی کی شان کو بتایا۔ نبی کو یاد کرو، نبی کی سنت پر چلیے، دیکھیے جو سکون ملے گا کسی دنیا کی چیز میں سکون نہیں ملے گا۔ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ میں بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر اس کا انکار کر دے کوئی، ٹال مٹول کر دے اس کو، اور اس کو زور اور زبر اپنے لیے سمجھے، ٹیکس سمجھے، اور کسی پر احسان مندی سمجھے، تو پھر اس آدمی کے لیے بہت ہی سخت سزا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ جو لوگ مال گن جمع کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تیرا ہے، سدا تیرے پاس رہنے والا نہیں، یہ آگ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں دو نظریات ہیں لوگوں کی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں مال ہم نے کمایا، یہ مال ہمارا ہی، اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور اسلام کا یہ پیغام ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، مال تیرا نہیں ہے، اللہ کا دی ہوئی نعمت ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے، یہ دوسروں غریبوں کا بھی حق ہے، لہٰذا اس کو بوجھ نہ سمجھو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے گی اور اس کو ایک گویا کہ ایک ٹیکس کی طرح سمجھنے لگے گی، تو پھر اللہ کے قہر و عذاب کا تم انتظار کرو، کوئی روک نہیں سکتا۔ آج لوگ دیتے ہیں لیکن شکلیں بدل بدل کر کے دیتے ہیں۔ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں اللہ نے حق رکھا ہے، اس میں اپنے ضرورت مند بندوں کا حق رکھا ہے۔ غریب کس نے بنایا ایک بندے کو؟ خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے۔ مالدار اللہ نے کس کو بنایا؟ خود نہیں بنے ہیں، اللہ نے بنایا، تاکہ مالدار غریب کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں۔ جس پروردگار نے ہم کو مال اور صاحب استطاعت اور زکوٰۃ دینے کے لائق بنایا ہے، وہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ لینے کے لائق بنا دے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اس لیے فرمایا المال والبنون فتنہ، مال بھی فتنہ اگر ٹھیک سے ادا نہیں کرو گے، ٹھیک سے خرچ نہیں کرو گے۔ حلال مال ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اسراف ہے، فضول ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے مال میں بہت احتیاط، جو حق ہے، اسی لیے اسلام کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اس میں سے ایک حصہ نکالو۔ اور غور کیجئے، زکوٰۃ کا جو حصہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو طے کر دیے، وہی ہے آج۔ دنیا اوپر نیچے ہو رہی ہے، ہمارا رہن سہن اوپر نیچے ہو رہا ہے، ہم اپنی ضرورت کو روز بڑھاتے رہتے ہیں۔ آج یہ کپڑا ہے، کل اور اس سے اچھا لیں گے، آج یہ گھر ہے، توڑ کر کے اور عمدہ بنائیں گے، آج یہ گاڑی ہے، کار ہے، اس سے بھی اور عمدہ گاڑی ہم لیں گے۔ ہماری ضروریات زندگی روز بڑھتی ہے، لیکن کبھی مشورہ کیا بیٹھ کر کے کوئی کہ زکوٰۃ کے جو 2.5% ہے اس میں تھوڑا سا بڑھا دو؟ کوئی نہیں، بلکہ اور کم کرنے کے چکر میں لوگ، کبھی کبھی لوگ اتنے ہیر پھیر سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اور کم ہو جائے، اور کم ہو جائے، اور گھر کی زکوٰۃ بس گھر ہی میں رہے، باہر نہیں جائے، اتنی شکلیں لاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے زکوٰۃ میں ٹال مٹول نہیں، مالداری، روزی، دولت، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی تھے، وہ اس وقت حاضر خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ مجھے آپ مالداری کی دعا کر دیں اور اللہ مجھے مالدار بنا دے، تو مدینے سے غربت ہٹا دوں گا، سب غریبوں کو روز کھلاؤں گا، خوب لٹاؤں گا، اللہ کے راستے میں دیتے رہوں گا، آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ ٹھیک نہیں ہے مالداری. جس حال میں اللہ رکھا اسی حال میں رہو, دنیا گزر جائے گی. اللہ کے رسول دل چاہتا ہے مال سے نیکی کچھ کر لو. جیسے ہم لوگوں کا منہ میں پانی آتے رہتا ہے نا کبھی کبھی, اچھا ہوتا میرے پاس بھی ہوتا. اللہ سوچ سمجھ کر کے دیتا ہے کسی کو, ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. مصلحت کو جانتا ہے, ہماری نیتوں کو جانتا ہے, ہماری خون کے رگ رگ سے اللہ واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کب دینا, نہیں دینا, کیوں دینا, کس کو دینا. اس لیے اللہ رب العالمین خوب اچھی طرح جانتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے. آقا نے فرمایا اچھی چیز نہیں ہے, کیوں اسی دعا مجھ سے کرا رہے ہو؟ جاؤ سوچو ایک دن, بستر پر کروٹ بدل بدل کر کے یہی سوچتے رہے. آ جائے گا تو خوب لٹاؤں. نیت میری اچھی ہے, جیسے ہم لوگ کر دیجئے نا دعا, اللہ بنا دیا تو اکیلے کام کروں گا, اور پہلی تنخواہ آتے ہی ساتھ حضرت اس میں نہیں بن پا رہا ہے, اگلے میں دیکھیں گے. شیطان پہلے ایسا دکھاتا ہے اور آ جاتا ہے تو پھر ویسا دکھاتا ہے. شیطان دکھاتا ہے, تم بھی ایسا کر دیتے, لیکن اللہ جانتا ہے کیوں نہیں دیا اللہ اس کو. سوچ کے آؤ, ایک دن ایک رات سوچے, پھر آ کر کہے اللہ کے رسول, پھر لوٹ آئے, پھر آ کر کے کہے, پھر لوٹ آئے. 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رحم آیا. آپ نے دعا کر دی, اللہ سالبہ کو آپ مالدار کر دیتے تو بہت اچھا تھا. دعا ہو گئی, نبی کی دعا قبول ہو گئی. جانے لگے, کہا کہ سالبہ کیا کرو؟ کہا کہ بکریوں کی تجارت کروں گا. کہا کہ اچھا ہے کوئی بکری؟ کہا کہ ہاں. آپ نے اس بکری پر بھی دعا کر دی, اللہ اس کی نسلوں میں برکت دے دے. کہتے کہ اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی, 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے تھے, لیکن جب بکریاں اور تجارتیں بڑھ گئی تو اب صبح فجر کے بعد نکلتے تھے, پھر مغرب میں آتے تھے, دن بھر غائب. آقا نے پوچھا سالبہ نماز وماز کے لیے آتا نہیں کیا؟ یا رسول اللہ اتنی بکریاں اس کو ہو گئی کہ اب وہ پہاڑوں میں جا کر کے ٹھکانہ بنا لیا. مغرب عشاء اب وہ بھی غائب. مال آیا تو نظریں بدل جاتی ہے, کہاں مغرب عشاء میں بھی نہیں آ رہا. کہا کہ نا اب تو بہت مشکل ہے, وہ ادھر آتے کبھی کبھی, فجر میں کبھی کبھی. کچھ دن کے بعد آقا فجر میں تو دیکھتے تھے, لیکن کچھ دنوں کے بعد فجر بھی غائب, 5 وقت. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا, وہ اب نہیں آ رہا ہے؟ کیوں؟ نبی دعا کیے تھے, دل میں ایک احساس تھا. لوگوں نے کہا کتنی بکریاں ہو گئی, مدینے کے گھر ان کا چھوٹا ہو گیا, اس لیے پہاڑوں کے دامن میں بڑا گھر بنا لیے, وہیں بکریاں رکھتے ہیں, وہیں تجارت سینٹر کھول دیے بکریوں کے. اب ادھر آنے کو ان کو کوئی چانس موقع نہیں. سال بھر غائب رہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی آئے تو لیکن جلدی نکل جائے. 1 سال گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے کچھ صحابی کو, جاؤ جا کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کر لو. جب یہ 2 پہنچے, ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. کہا کہ سالبہ آنا جانا بند کر دیا, نبی روز یاد کرتے ہیں اور تم آتے نہیں ہو. خیر چلو تم مصروف ہو گئے تو زکوٰۃ تو دے دو. کہا کہ 1 ہی سال مالدار ہوا ہوں اور فوراً آگے لینے کے لیے, چل میں آتا ہوں وہیں آ کے دوں گا. جھڑک دیے. سفراء, علماء, مدارس, مساجد والوں کو حقیر کی نظر سے دیکھنا, جھڑکنا, یہ اچھے لوگوں کی کام نہیں ہے, ایسے لوگوں کے کام ہے. جاؤ میں آؤں گا وہیں. ذرا مصروف ہو گیا اسی لیے ایسا ہو رہا ہے. آ گئے واپس. 1 ہفتہ نبی نے انتظار کیا, نہیں آئے. 1 ہفتہ کے بعد پھر بھیجے, پھر وہی جواب, ارے بھول گیا, مصروف تھا, کیوں بار بار آ کے ہم کو ستاتے ہو. آج اگر علماء کو دیکھ لیں کہ چندہ علماء کو دیکھ لیں تو نفرت, جہیز لینے دینے والوں سے نفرت نہیں ہے, جو بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے, جو ہمارے فاتحہ اور جنازہ پڑھائیں گے, ان سے نفرت. یہ مسلمان کی شان کے خلاف. اللہ کے رسول 2 ہفتہ اور انتظار کیے, 3 ہفتے پھر بھیجے, لیکن پھر وہی جواب, جاؤ آ رہا ہوں. جب آ کر کے صاحب یہ سنائے, وہ لوگ آ کر کے یا رسول اللہ وہ دے بھی نہیں رہے اور ٹلا رہے ہیں روز. اللہ کے رسول سر جھکائیں اور کہا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا. کیا ہوا؟ ہلاک. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, دیکھیے پڑھتا ہوں سنیے. اللہ نے فوراً ایک آیت,
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے یہ نام تو اللہ نے نہیں لیا، شان نزول ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے وعدہ کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو دے دیتا تو خوب میں صدقہ کرتا، لَنَصَدَّقَنَّ خوب کرتا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور مال سے میں بہت بڑا نیک بخت انسان بن جاتا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے لَنَصَدَّقَنَّ، وعدہ ہم سے کیا تھا، وعدہ کیا تھا میرے سے، میرے نبی سے وعدہ کیا تھا، دے دے گا اللہ تو صدقہ کروں گا اور مال کے ذریعے سے میں نیک صالح آدمی بنوں گا۔ یہ کسی پروفیسر، ڈاکٹر، کسی عالم، کسی مفتی کا کہاوت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اچھا جب میں نے دے دیا ان کو مال، اپنے فضل سے دیا، کسے؟ اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے میں نے دیا، بخیل ہوگی، ہاتھ بند کر دیا، اب دینا نہیں چاہتا ہے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور بار بار منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، یعنی میرے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ یہ منہ پھیرا پھیری کا کام کرتا ہے۔ فَعَقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اللہ اکبر، یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ فرمائے اس کا انجام، اس کے دل میں نفاق آ گیا، مال آتے ہی یہ منافق بن گیا۔ اللہ اکبر، دل اس کا بدل گیا، یہ میرے سے ملنے والا نہیں ہے کیا؟ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ تو اس کا دل خراب ہو گیا اس دن سے جس دن میرے سے ملاقات کرتا۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَمَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ فرمایا جب ایسا ہے تو پھر اب یہ مخالف اور اللہ سے اختلاف اور اللہ کے وعدے کے خلاف ورزی کیا، یہ جھوٹے ہیں، لہذا اب یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ، ان کا مال قیامت تک قبول نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ثعلبہ بنت حاطب ہلاک ہو گیا۔ بھائی لوگ بیٹھے تھے، نیک صحابی تھے، بھاگے گئے بھائی کے پاس میں، ارے ثعلبہ تو کیا کر دیا کہ تیرے لیے قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور تجھے نفاق، منافق قرار دے دیا گیا، آخر کون سا عمل کیا تو؟ نام خراب کر دیا ہم سب کا۔ بھاگے آئے نبی کی خدمت میں، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی ہم سے، بھول ہو گئی ہم سے، اللہ کے رسول پوری بکریاں لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا اب ایک بکری کا خور بھی میں نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے اوپر سے منع ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ زکوٰۃ اور مال یہ دے کر کے اپنے آپ کو ناز سمجھتے ہیں، قسم خدا کی اگر وہی کا زمانہ ہوتا تو کتنے مالداروں کا لسٹ نفاق میں آ جاتا۔ اے مدرسوں والوں اس کا مال مت لینا، اے مسجد والوں اس کا مال مت لینا، یہ تو پردے غیب، پردے میں چل رہا، جو چاہا دے دیا، نام کما لیا۔ لیکن وہی کا زمانہ اگر ہوتا تو قسم خدا کی ان سے بھی بڑے زیادہ منافق مالدار آج دنیا میں موجود ہیں۔ نہیں لیے، تڑپ گئے، نہیں لیے، نبی کا زمانہ چلا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس وقت منکرین زکوٰۃ مدینہ میں ایک بہت بڑا حملہ کر دیے، نہیں دیں گے ہم زکوٰۃ ہم لوگ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے ان سے کرنے کے لیے، ان کو موقع چانس ملا کہ ابھی مال اسلام کو ضرورت ہے۔ بھاگے ابو بکر صدیق کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ میرے پاس بہت مال ہے، میں آپ سب لا کر کے آپ کو دے دیتا ہوں زکوٰۃ، آپ لے لیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر بھی نہیں قبول کرے گا۔ اس لیے میں اپنے علماء، مساجد کے ذمہ داران اور خود اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، مجبوری میں غیر غلط پیسے مت لیا کرو، مجبوری میں غیر غلط پیسے مت لیا کرو۔ ایسے لوگوں کے پیسے لے کر کے نہ مدرسہ چلانا ضروری ہے، نہ مسجد بنانا ضروری ہے۔ جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے دل میں مال کی تکبر اور غرور ہو، اللہ چلا لے گا اپنا گھر، اللہ چلا لے گا دین، اور اللہ حفاظت کر لے گا قرآن کریم کا۔ اس لیے آج ہمارے میں کمزوریاں ہیں،
جہاں سے کوئی ہمارے پاس مجبوریاں آ جاتی ہے، ایرے غیرے سب کے پاس ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں، تو ہی دے دے، لے لوں گا، آ رہا ہے پورا مال لے کر کے آ رہا ہے، لیکن نہیں، کہا کرنا ایک تن کا بھی تیرا نہیں لوں گا، اس لیے رسول اللہ نے منع کر دیا ہے اور اللہ کا منع کیا ہوا ہے۔ زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گزر گیا، باری آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، موقع دیکھ کر کے آیا کہ میرے پاس بہت مال ہے، زکوٰۃ میرے لے لو امیر المومنین، یہاں نوٹ کیجئے، منکر ہے زکوٰۃ کا، نہیں دے رہا ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، نبی کا زمانہ ہے، نہیں دے رہا ہے زکوٰۃ، انکار پر انکار کیا، ٹلایا خوب، اللہ نے اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیا۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ہمارا مال کم نہیں ہو رہا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے سر میں، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی، درد تک نہیں ہے۔ اللہ دولت کو کم اور روزی کو روکتا نہیں، وہ اپنے پاس آنے سے روک دیتا ہے، اپنے پاس سجدے سے روک دیتا ہے، تیرے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ مال تو کافروں کو بھی خوب دیا، حامان کو دیا، شداد کو دیا، آج بھی کافر و مشرک کو اللہ خوب دے رہا ہے۔ کیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ حج کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو ایک جان رہے ہیں؟ پتہ چلا مال کا بڑھنا گھٹنا ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کبھی بھی مال ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اور سخت تھے، کہا نظر آگے آئندہ کبھی بھی میرے پاس نظر نہیں آنا، تم کون ہو؟ تیری تاریخ میں جانتا ہوں، تو نے میرے نبی کو ٹلایا ہے، صدیق اکبر نے تجھے ٹھکرا دیا ہے، اور جس کو نبی اور ابو بکر صدیق ٹھکرا دیں، عمر تو اس کو نظروں سے بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ خبردار، نہیں آنا، اسلام ایسے مالوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، چلے گئے، اسی طرح ان کی موت ہو گئی۔ قرآن آج تک کہہ رہا ہے، قیامت تک کہتا رہے گا، اللہ سے وعدہ کیا تھا اور مکر گیا۔ اس لیے جو وعدہ اللہ سے کیجئے، مکریے مت منہ چرائیے، مت منہ پھیریے۔ پتہ چلا زکوٰۃ دینا ہر حال میں صاحب نصاب کو ضروری ہے، اگر خدا نخواستہ نہیں دیں گے، یہاں نہیں پکڑے جائیں گے، یہاں کوئی نہیں بولے گا، لیکن اللہ اس کا انجام بہت برا رکھا ہے۔ جیسے نماز چھوڑنے والا گنہگار، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی گنہگار، کیوں؟ دونوں ساتھ میں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جتنا ممکن ہو سکے کیا کریں؟ زکوٰۃ دیتے رہے۔ کوئی مجبوری آ جائے تو وسعت نہیں، بعد میں دیجئے۔ یہاں تک کہ علماء کرام لکھے ہیں کہ اگر زکوٰۃ تم رمضان میں ادا کرنا چاہتے ہو، بالفرض نیکی زیادہ لینا چاہتے ہو اور تیرے پاس نہیں ہے ابھی، اور آئندہ تیرے پاس مال آنے والا یقین ہے، تو تم قرضہ لے کر کے دے دو، اور زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس وقت میں ضرورت مند زیادہ نکلتے ہیں۔ یہ شان ہے ہندوستانی مسلمانوں کا کہ الحمدللہ ہندوستان میں لاکھوں مدارس مسلمان بھائیوں کے زکوٰۃ صدقات خیرات سے چلتے، حکومت کے ایک پیسے سے نہیں چلتے۔ یہ ہے، اس لیے زکوٰۃ پابندی سے ادا کرو، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اس کو بڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ دینے والوں کو ہم لے کر کے، دنیا میں پوری کائنات میں رب کی ذات ایسی ہے کہ وہ لیتا ہے تو پھر کسی کو ایسا نہیں کہ دھوکہ دے دے، دنیا میں کوئی تو دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ، ایک دو گے تو 10 دوں گا، کتنا؟ اور اخلاص پیدا کرو گے تو اور بڑھا دوں گا، اور اخلاص بڑھاؤ گے تو اور دوں گا۔ اسی لیے اصول ہے شریعت کے کہ مال کا 3 حصہ بناؤ، کتنے؟ 3 حصے، ایک اللہ کے لیے، اللہ تو خود نہیں لیں گے۔ کل قیامت کے دن میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کسی مالدار سے کہے گا، ارے بھائی میں تو بھوکا تو تم نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تم نے کپڑا بھی نہیں دیا، مجھے کچھ ایسی پریشانیاں تھی، بیمار تھا تو عیادت بھی نہیں کیا۔ تو مالدار کہے گا، اللہ آپ بھوکے تھے، آپ کپڑا، آپ کو ضرورت ہے، آپ بیمار تھے، اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ہیں تو سب کچھ لٹا دیا ہوتا، آپ ہی کے پاس رہا ہوتا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تو نہیں، میرا بندہ تو بھوکا تھا، اس کو کھلاتا گویا کہ مجھے کھلاتا تو۔ یہ نسبت ہے، اسی لیے فقیر بھی مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پر دیجئے، کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دوں گا بلکہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔
اس لیے 3 حصہ، ایک حصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن ہے، بھائی ہے، ساس ہے، اور سسرالی رشتے ہیں، اور کوئی ہے تو ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ یہ 3 حصہ جب کریں گے پھر کبھی بھی فقر نہیں آئے گا، آپ کی تجارت میں کبھی نقصان نہیں آئے گا، آپ کو اللہ کبھی مفلس نہیں بنائے گا۔ اور اگر آپ رشتہ داروں کا حق بھی کھا جائیں گے اور اللہ کا بھی حق کھا جائیں گے، سب سمیٹ کر کے اپنے جیب میں لے آئیں گے، تو تجارت میں بھی نقصان، قرضے پر قرضہ، لون پر لون، سود پر سود، بیماری پر بیماری۔ اس لیے 3 حصہ بنائیے، پھر دیکھیے تجارت کی خوشی اور اس کے نور اور اس کی چمک، اس کی برکتیں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں 7 دن سے فاقہ ہے، حضرت علی بھی گھر میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی سے کہنے لگی کہ یہی بیٹھا بیٹھی رہے گا تو گھر کا کام کیسے چلے گا، کچھ تو کرو علی۔ آج کا داماد ہوتا کہتا جان ابا سے لے مانگ کے لے آؤ نے، وہ محنت نہیں کرے گا بلکہ کہاں سسرال بیوی کو بھیج دے گا۔ ظالم لوگ ہیں ایسے لوگ، ظالم لوگ ہیں وہ لوگ، جہیز بھی لے گا اور کم پڑھے گا پھر بھیجے گا، سال و سال بھیجتے رہتے ہیں، حیا نہیں اس میں، شرم نہیں اس میں۔ اور بیٹے کے ساتھ ساتھ ان کی ماں بھی جڑ جاتی، باپ بھی جڑ جاتا ہے، پھر ایک ہنگامہ طوفان ہوتا ہے رشتے میں، اور پھر وہ ٹوٹنا اور جڑنا ختم ہونا۔ حضرت علی کہنے کیا کروں میں، یہودی کے پاس بھی گیا تھا کام نہیں ملا، وہاں بھی گیا تھا کام نہیں ملا، روز تلاش کر رہا ہوں لیکن کام نہیں ملا۔ ارے پیغمبر اعظم کے داماد، وہ اشارہ کرتے تو سارا کام ہو جاتا، جس نے اشارہ کیا جان دو ٹکڑا۔ اللہ اکبر، اپنے داماد کے لیے ملازمت نہیں، داماد کے لیے روزی کا انتظام نبی نہیں کر سکے، وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ملازمت نہیں مل رہے۔ اللہ کو نمونہ بنانا تھا کہ اے ایمان والو، اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی پریشانی آ گئی ملازمت کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، تو ایسا نہ ہو کہ فوراً کہیں حرام میں منہ ڈال دینا، تم ایمان کا سودا کر لینا، صبر کرنا، تم اللہ سے مانگتے رہنا، محنت کرنا، ایمان پر جم کر کے رہنا، سسرال میں جہیز کے لالچ بن کر کے نہیں جانا، بیوی کو مت ستانا۔ حضرت علی کہنے لگے کہ کیا کروں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چادر دی، کہا جاؤ اس کو بیچ کر کے آؤ مدینے میں، کچھ دن تو گھر کا کھانا چلے گا۔ چادر لیے حضرت علی نکلے، اور نکل کر کے کچھ دور گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بلائی، علی ذرا سن لیجیے، آپ کتنی قیمت رکھیں گے آپ؟ حضرت علی پریشان تھے تو کچھ پوچھے نہیں، کہا کہ تمہاری چیز ہے، تم اس کا مالک ہو، قیمت بتا دو، اتنے میں کروں گا وہاں پہ۔ کہا کہ 6 درہم۔ کتنے؟ 6 درہم سے زیادہ نہیں، اگر کوئی دینا چاہے تب بھی نہیں دیجیے گا، بس 6 درہم۔ 6 درہم ٹھیک ہے۔ نیت کیا تھی 6 درہم میں؟ 2 درہم اللہ کے راستے میں۔ کتنے؟ 2 درہم اپنے لیے، 2 درہم ابا کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہاں بھی فاقہ ہے، اگر وہاں کھانا ہوتا تو فاطمہ کے گھر میں کھانا ضرور ہوتا۔ تقسیم کر لیں نا، نیت جتنے پاکیزہ اتنے ہی خوشیاں۔ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو گئے، بہت شرم لگ رہی تھی کہ بیوی کی چادر بیچنے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ ایک کونے میں کھڑے ہوئے تو ایک شخص آیا اور کہا کہ کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ چادر ہے، ہم کو چادر کی ضرورت ہے، بیچ دیجئے میرے ہاتھ سے۔ کہا کہ لے لیجئے، کتنی قیمت؟ کہا کہ 6 درہم۔ 6 دیے، لے کر کے حضرت علی خوش کہ چلو جلدی کام ہو گیا، زیادہ بازار میں رہنا نہیں پڑا۔ چلے چند قدم تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دیا، بھائی جانے والے، اللہ کے واسطے جو کچھ تیرے پاس ہے مجھے دے دو، میں بہت فاقہ پریشان ہوں۔ تو حضرت علی پلٹ کر کے دیکھے، لگ رہا ہے کہ یہ پیشہ ور فقیر نہیں، یہ کہہ رہا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے، تو لگ رہا ہے کہ میرے علم، میرے مال کے سلسلے میں کچھ ہے، یہ پیشہ ور نہیں، کہیں سے تو نہیں وہاں سے آزمائش آ گئی، اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے، اور نواسطہ کس کا؟ اللہ کا۔ تو حضرت علی نکالنے کا کہ لے لو، 6 کا 6 دے دیے، 6 کا 6 دے دیے۔ ہم لوگ جیب میں ٹٹولتے ہیں، پھر پیسے کو دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ پرانا ہے، اس کو چھٹ سے دبا۔
घिसीटा हुआ नोट, पुराना नोट, सड़ा हुआ नोट, जाए चूल्हे बाड़ में, मदरसा वाला समझे, मस्जिद वाला समझे, हैं क्या करे समझे। जैसा ख़राब दोगे वैसे ही ख़राब फैसले वहाँ से आएंगे। हम लोग देखते तजुर्बा है, मेरे भी मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 110 से ज़्यादा बच्चे हैं। कभी कभी चंदे के पैसे आते हैं और लोग देते हैं, ऐसा नोट के बैंक वाला भी लेने के लिए तैयार नहीं। अब हम तो रसीद बना करके दे दिए उसको, अब क्या करें, नुकसान अपनी जेब से उठाना पड़ता है। अच्छी चीज़ें दो अल्लाह को तो अच्छी चीज़ मिलेगी वहाँ पे। हज़रत अली दे दिए पूरे, आगे बढ़े। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, माल भी चला गया, चादर भी चली गई। एक शख्स जल्दी तेज़ी से आ रहा उधर से ऊँट ले करके, कहा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपके चेहरे पे बड़ी बशाशत और नूर नज़र आ रहा है, आप अच्छे इंसान लग रहे हैं, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरा ऊँट तुम खरीद लो। कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे खरीदूँ। कहा कि उधार ले लो। क्या करो, उधार ले लो, जब बिक जाएगा तुम बेचो मदीने के बाज़ार में, जब बिक जाएगा तो पैसा मुझे दे देना। कहा कि अगर ऐसा है तो फिर दे दो, मैं बेच के आ जाता हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं तो लिया उधार उससे, लेकिन ना चेहरा ठीक से देख सका, ना उसका पता पूछ सका। लिया और मैं जल्दी से पलटा फिर मदीने के बाज़ार में। कितने में ये ऊँट? 60 दिरहम। कितने में? 6 और 60 जोड़िए। अल्लाह फरमाया कि एक का बदला कितना दूंगा? 10। तो 10 का कितना हुआ? 60 हुआ। 6 का 60 हुआ ने, मिल गया न हज़रत अली को। चले बाज़ार। अभी बाज़ार पहुंचने वाले थे, एक शख्स आया, अरे भाई तेरा ऊँट बहुत अच्छा है और तू भी बड़ा अच्छा है, मेरे हाथ में बेचोगे? कहा कि बेचना चाहता हूँ, आप ख़रीद लीजिए। क्या कीमत? कहा कि देखिए मेरे पास कोई कीमत का इल्म कुछ नहीं, जो आप दे देंगे मुनासिब ले लूँगा। कहा कि इसकी कीमत मैं 160 देना चाहता हूँ। कितने हो गए? इखलास पैदा करो, ये नीयत को गंदा संदा रख करके सजदा करते हो, कहाँ से बरकत आएगी। तिजारत करने बैठते को आज कितने को लूटूंगा और कितने के जेब को बेवकूफ़ बनाऊंगा और उसको ऐसा उल्टा सीधा बता करके अपनी रोटियां बनाऊंगा, तो कहाँ से तिजारत में बरकत आएगी। नेक नियति से बैठिए कि आज अगर अल्लाह हमको तौफीक दे तो किसी गरीब के साथ एहसान का मामला करूंगा। नियत करके बैठो, दुकान की शटर खोलो, देखो बरकत के गाहक अल्लाह भेज देगा। 160 में काम हो गए ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खुश, क्या आज मेरे लिए किस्मत के सितारे चमक गए ने। हज़रत अली खुश होंगे, लेकिन फ़िक्र हुई, अरे वो 60 तो देना है ने, जिसका उधार लिया था, कहाँ गया पता भी नहीं। अब हज़रत अली मदीने के बाज़ार में ऊँट वालों के पास, भाई आपने मुझे ऊँट दिया था 60 में ना, मैंने नहीं दिया था। आपने दिया, आपने दिया, पूरे तलाश कर रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं मिल रहे हैं। हमारा आप होते तो कहते कि अब्बा दे के चले गए, दे दीजिए आप, हैं दे दीजिए, वही दिए हैं। हज़रत अली फिरते रहे सबको, तूने दिया, तूने दिया। पूरे मदीने के बाज़ार में कोई नहीं कहा कि हमने तुझे दिया है। या अल्लाह करूँ तो करूँ ये 60, हम तो इंशाअल्लाह में टलाने वाले हैं, अगले रमज़ान को दे दूंगा। अरे जिसका लिया उसके भी रमज़ान है, पहले उसको लौटाओ। हज़रत अली परेशान, शाम का वक्त हो रहा है, फ़ातिमा इंतज़ार रज़ी अल्लाह अन्हा, क्या हुई मेरी चादर, क्या हुआ अली। वो ज़माना नहीं था फ़ोन का, टेलीफोन का कि फ़ौरन बात हो जाए, इधर परेशानी इधर परेशानी। कहा कि अब फ़ातिमा के पास जाने के बजाय मैं सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ और जा कर के क्या करूँगा, ये पूरा किस्सा सुनाऊँगा, ये पैसे अब मेरे लिए हलाल है या नहीं हलाल है। आज किसी का मार करके बेटा आ जाता है, बाप कहता है मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा होशियार चालाक, अब इसको तिजारत करने आ गई है, धोखा फरेब से लाया, तिजारत करने आ गई है। माँ भी उसमें शामिल, बाप भी शामिल, भाई बहन सब शामिल। अरे कोई तो एक घर का फर्द कहे कि ये हराम है, हराम है। कोई तो एक घर का खानदान का फर्द उठे कि ये जहेज लेना हराम है, हराम है, मत लो। लेकिन सब एक ही सेंटर में खड़े हैं, कौन रोकने वाला है। उलमा की बात तो हजम हो नहीं रही है आवाम को, आखिर कौन रोकेगा, कब रोकेंगे। जब अज़ाब सर पे आ जाएगा,
یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اذان پر پابندی عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تجارت پر پابندی یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں بہنوں کے پردے پر پابندی یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تجارت پر پابندی یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب کب عذاب؟ کیا آپ بالکل کٹیں گے مریں گے تب سدھریں گے؟ اپنی تجارتوں کو گناہوں سے پاک کیجیے، حرام سے پاک کیجیے، دھوکے سے پاک کیجیے، ستانے سے پاک کیجیے، تبھی اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ظالموں کو سر پر اللہ کھڑا کر کے عزتیں بیکار کرا دے گا۔ ڈریے، معاملات درست رکھیے۔ حضرت علی سیدھے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھ کر کے فرمایا، علی کیا ہوا دن بھر تیرے ساتھ میں آج؟ نبی سے ابھی بتائے نہیں، لیکن حضرت علی کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، علی دن بھر تیرے ساتھ بازار میں آج کیا ہوا؟ حضرت علی پریشان ہو گئے، کس نے خبر دے دی میرے نبی کو؟ بیٹھ کے مسکرائے کرنے لگے، یا رسول اللہ جب آپ کو سب کو معلوم ہے تو کیا کہوں میں، یہ ہوا میرے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس، 160 درہم ہے، اور وہ ادھار والا ہے، نہیں ملا، دن بھر تلاش کیا نہیں ملا، اب یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کس کو دوں، کہاں دوں؟ آپ فیصلہ کیجیے۔ سنیے میری ماں بہنوں، سنو، بہت ہو گیا عیش پرستی، بہت ہو گیا فیشن پرستی، بہت ہو گیا ایک ایک پروگرام کے الگ الگ کپڑے اور الگ الگ سوٹ خرید کر کے۔ کفن کو بھی کبھی یاد کرو میری ماں بہنوں، کبھی اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا سب کچھ، جس کے پیچھے آپ محنت کر رہے ہیں۔ حسن اور جمال سے زیادہ وضو کی فکر کیجئے، جس وضو کے ذریعے سے کل قیامت کے اندھیریوں میں اللہ چہرے میں چمک عطا فرمائے گا، اس کی فکر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی وہ جو 60 والا جو تھا نا، تم جب چادر میری بیٹی کے لے کر کے گیا تھا، یہ تحفہ میرا تھا، چادر میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، سنبھال کر کے رکھی تھی۔ جب بازار مدینہ میں تو لے کے گیا تو جنت کی حوروں نے کہنے لگی کہ اللہ وہ چادر ہم کو دے دیتے تو حفاظت سے رکھ لیتے ہم لوگ، فاطمہ جب آئیں گی تو ہم لوگ تحفے میں دیں گے۔ اس لیے خریدنے والا فرشتہ آیا تھا، خرید کے چلا گیا۔ نیت صحیح ہوگی، اللہ گاہک فرشتے کو بنا کر کے بھیج دے گا، اور نیت اگر صحیح نہیں ہوگی، شہر میں کتنے لوگ دھوکہ دے کر کے آرام سے بیٹھے ہیں، اس میں علماء بھی مجرم ہیں، اس میں پڑھا لکھا طبقہ بھی مجرم ہے، اس میں اچھے اچھے لوگ ہیں، اللہ بچا لے، بعض مساجد کے ذمہ دار حضرات بھی وہاں جا کے پڑ گئے ہیں۔ اتنا حرص مت کرو دولت کے لیے، ٹھک ٹھک کر کے چلے جائیں گے۔ علی وہ چلا گیا، 6 درہم جب مجھے ملا نا تو اللہ نے کہا دیکھو میں نبی کے داماد کی محبت میرے محبت میں کتنا ہے اور مال کی محبت میں کتنا ہے، اس لیے جس نے تجھے اللہ کا نام دے کر کے مانگا تھا وہ بھی ایک فرشتہ تھا، وہ بھی ایک فرشتہ تھا، اس لیے ملیں گے نہیں۔ اور تم کو جس نے 60 درہم میں اونٹ دیا تھا یہ حضرت میکائیل تھے، وہ دے کر کے چلے گئے ہیں، اب وہ مدینے کے بازار میں تجھے نظر نہیں آئیں گے۔ اور جو 160 میں تیرے ہاتھ سے خریدی ہے نا، وہ جبریل تھے جو آ کے میرے پاس بتا کر کے گئے۔ اللہ، اب یہ مال تیرا ہے، تم جیسے چاہو کھاؤ، اللہ جب برکت دیتا ہے تو آسمان سے برسا دیتا ہے، اور جب وہ لینا چاہتا ہے تو تجوریوں کو خالی کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ پھیلا دیتا ہے، ویقبض، اور جس کو چاہتا ہے تو اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ ساری ڈگریاں رکھ کر کے پھرتے رہیں گے، ایک ٹکا بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، ایک آنا بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، بڑی دکانیں کھول لیں گے، گاہک بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے مال کو اپنا ہی صرف نہ سمجھیے، بلکہ اس میں 3 حصے بنائیے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے جو زکوٰۃ صدقات خیرات کی شکل میں ہو، اور ایک حصہ اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور ایک حصہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کے لیے۔ انشاءاللہ سدا خوش رہیں گے، یہی مال، یہی طریقہ اللہ کے ہاں نجات دلا دیں گے۔ اس لیے اللہ نے صاف فرمایا
مال سے تم اپنے آپ کو پاک کرو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے میرے محبوب آپ لیجئے ان سے مال اگر دیتے ہیں، اس مال سے ان کی پاکیزگی ہوگی، ان کا دل پاک ہوگا، ان کو سکون ملے گا، پھر ان کو آپ دعائیں دیجئے. لہٰذا جتنا آپ کنویں کو صاف کریں گے پانی بھی صاف رہے گا. اسی لیے جتنا ہے اور جو صاحب استطاعت ہیں وہ زکوٰۃ ضرور نکالیں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور لوگوں کے ساتھ میں ہاتھ بٹائیں. کبھی اپنی ضرورت کو روک کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیجئے، آپ کی سینکڑوں ضرورتوں کو اللہ پوری کر دے گا. نیت تو رکھیے. اس لیے زکوٰۃ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے. ابھی ایک مدرسے کا اعلان ہوا، وہ ہمارے سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اے گنہگاروں کو معاف کرنے والا، بھوکھوں کو